ہر نماز کے بعد کون سی دعا مانگنی ہوتی ہے، کیسے دعا مانگنی ہوتی ہے اور کون سی رکعتوں کے بعد دعا مانگنی چاہیے، مکمل وضاحت سن لیں۔ پہلے یہ سن لیں کہ کون سی رکعتوں کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ یہ بات سمجھیں کہ ایسی نمازیں کہ جن میں فرضوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں جب ہم فرض ادا کر لیتے ہیں تو ان کے علاوہ مزید کوئی رکعتیں یا سنتیں نہیں ہیں، تو فوراً فرضوں کے بعد ہی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ طریقہ میں بتاتا ہوں اور کون سی دعا مانگنی وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور ان کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں کہ جن نمازوں میں فرضوں کے بعد بھی سنتیں یا نفل پڑھے جاتے ہیں، تو ان رکعتوں میں بہتر یہ ہے، ان نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ آپ فرضوں کے فوراً بعد دعا نہ مانگیں، بلکہ فرضوں کے بعد والی جو سنتیں ہیں ان کو آپ جلدی ادا کر لیں، تاکہ فرضوں کے درمیان اور بعد والی سنتوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مکمل نماز ادا کر لیں، اس کے بعد پھر آپ بیٹھ کے تسبیح وغیرہ جو بھی آپ نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کر لیں۔ اب دعا کرنی کون سی ہے اور کیسے کرنی ہے؟ دعا میں یہ بات لازم نہیں ہے کہ یہی ایک خاص دعا ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی دعا آپ کو یاد ہے، اگر عربی میں آپ کو دعائیں یاد ہیں تو وہ آپ پڑھ لیں، جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہیں تو وہ دعا آپ مانگ لیں، وہ دعائیں پڑھ لیں۔ اگر وہ دعائیں آپ کو یاد نہیں ہیں، نہیں آتی، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اردو، پنجابی، انگلش، فارسی وغیرہ، سرائکی وغیرہ، جو بھی آپ کی زبان ہے اس زبان میں اپنے الفاظ میں جو بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیں آپ وہ دعا کر سکتے ہیں، وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ کچھ سیکھنے کو ملا ہو کمنٹ میں بتا دیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔